من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جو مذہب ہے یہ ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ تمام نبیوں کا مذہب اسلام ہی تھا اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے رہے۔ توحید کے علاوہ کچھ بیان پیغمبر نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان کیا۔ تمام نبی پیغمبر رسول اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے رہے۔ جو اللہ رب العزت حکم نازل ان پر فرماتے اسی کو مخلوق خدا کے آگے بیان کرتے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرا حکم منو اور میرے نبی کا حکم مانو تو تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو اور تم ہی فلاح پاؤ گے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کو جو پہلا درس دیا گیا تھا وہ درس یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزارو۔ جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی خود بھی گزارتا ہے اور مخلوق خدا کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھو، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر پکا ایمان رکھو۔ لوگوں کو گالی مت دو، لوگوں کو گالی مت دو، فساد برپا مت کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، اچھا اخلاق اپناؤ۔ اچھا اخلاق، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ مسلمان اچھا نہیں ہے۔ اسلام میں جو پہلی جز ہے دین اسلام کی وہ اخلاق پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ با اخلاق، اچھی گفتگو کرنا، بری گفتگو سے پرہیز کرنا، جھوٹ نہیں بولتے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی قسم کا بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو بات نہ ہوئی ہو اس کو بیان ہم کرتے ہیں۔ زنا نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں زنا کے اڈے قائم ہیں، چوری کے اڈے قائم ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ آج کل تو بہت چینل اوکے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرتے ہیں۔ مائی باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر احسان کرتے ہیں۔ معزز حضرات، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، جو حکم
اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا اس کو بجا لانا، جس سے نبی منع کرے اسے منع ہو جانا، اور جس کا حکم دے اس کو بجا لانا۔ والوالدین والقربى والیتیمہ والمسکینہ، مائی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیمہ مسکینہ کو کھانا کھلانا، ان کا خیال کرنا، مخلوق خدا پر ظلم نہ کرنا، مخلوق خدا کے اندر فساد نہیں برپا کرنا، مخلوق خدا کو یکجا رکھنا، اکٹھا رکھنا، صحیح اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آگے بیان کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عشر دینا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، حج کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہے اسلام مذہب میں حکم ہے کہ وہ کام کرو، جو نیکی کا کام ہے، برائی سے بچو، امن پیدا کرو۔ جہاں بھی ظلم ہو وہاں مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جہاں کوئی ظلم کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، بھائی تم ظلم کیوں کرتے ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے مسلمان ہو، یعنی کہ اگر کوئی کافر ظلم کرے تو اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ظلم کرے تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ سارا اسلام ہے۔ سب کا تو میں نہیں کہہ رہا، اکثر ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، بد اخلاق ہم ہو گئے ہیں، سود ہم نے کھانا شروع کر دیا، بدفعلی ہم کرنا شروع ہو گئے، شراب ہم پینا شروع ہو گئے، چوری ہم کرنا شروع ہو گئے، جھوٹ ہم بولنا شروع ہو گئے، مائی باپ کی نافرمانی کرنا ہم شروع ہو گئے۔ سب کا میں نہیں کہہ رہا، جو کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، مخلوق خدا کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، غریبوں یتیموں کا ہم خیال نہیں رکھتے، ہر چیز ہم میں پائی جاتی ہے۔ اخلاق سے ہم دور ہو گئے، محبت سے ہم دور ہو گئے، پیار سے ہم دور ہو گئے، بری تقریریں ہم کرنا شروع ہو گئے، فساد برپا والی تقریریں ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی ہم دیتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ جو میں چیزیں بیان کی ہیں برائی والی، یہ قطعاً ہی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صرف نیکی، اگر کسی سے بھول چوک ہو جائے تو وہ فوری توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے اور اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کے روئے، معافیاں مانگے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کام غلط ہو گیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا، تو پھر معافی مل جاتی ہے۔ نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں، سب تو نہیں کر رہے لیکن اکثر ہم کر رہے ہیں۔ یہی جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں ان کا میسج دنیا تک پہنچ چکا ہے۔ ہم اردو میں بات کرتے ہیں، آگے لوگ جو زبان ہے اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس میں لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آج کل بھائی جان سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جو کچھ بھی تم کرو گے 10 منٹ کے اندر دنیا میں پہنچ جائے گا، دنیا میں پہنچ جائے گا۔ ہر اس نیکی کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نیکی کا حکم دیا، آپ نیکی کریں، ہر بدی سے منع فرمایا، بے شک ایک ککھ کے برابر بدی ہو
اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بد اخلاقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو گئے. یہ ویسے ہمیں لام کاف مار رہے ہیں, بڑے بڑے مطلب تقریریں کر رہے ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اصل جو بات ہے وہ بیان کرنی چاہیے. جو صحیح دین ہے, جس دین کی ڈائریکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے بیان کی یا ڈائریکشن دی کہ یہ آپ کا مذہب اسلام ہے, یہ تمام نبیوں کا مذہب رہا ہے, اور میں بھی اسی کی پیروی کر رہا ہوں, اور تم بھی اسی کی پیروی کرو. جو اس پر پیروی کرنا چھوڑ دے گا وہ اسلام کے ادارے سے نکل جائے گا. جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ اس ادارے کے اندر رہے گا. یعنی کہ میری سنتوں پر عمل کرتا رہے گا تو دین کے ادارے کے اندر رہے گا. جب میری سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گا تو اس ادارے سے باہر نکل جائے گا. آج ذرا اندازہ کر لیں ہم کتنا سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, یا ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں یا دینی علماء ہیں, کوئی بھی ہیں, مولوی حضرات ہیں, کتنا سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اب دیکھ لیں کتنے علماء دین جو ہے لوگوں کو گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ او نماز پڑھو, او نماز پڑھو, او نماز پڑھو. جو ہم جمعے والے دن تقریریں کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس کس چیز کی تقریریں کرتے ہیں, جن کا کوئی شرع سے تعلق نہیں ہوتا, جن باتوں کا کوئی شرع سے تعلق نہیں ہوتا, وہ ہم بیان کرتے ہیں. گالی گلوچ, ایک دوسرے پر چکڑ اچھالنا, ایک دوسرے کی توہین کرنا, ایک دوسرے کو گالی دینا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اسی میں ہم تقریر ختم کر دیتے ہیں. اگر کرے بھی تو وہ لوگوں کی شان بیان, بزرگوں کی شان بیان, پتہ نہیں کون کون سے تقریریں, کون کون سے چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. حالانکہ مسجد کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے, باقی کسی کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, آرڈر ہی نہیں ہے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آگے بیان کیا جائے بس. اجازت ہی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے علاوہ کسی اور کی بات کی جائے, کسی اور کی شان بیان کی جائے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مسجد کے اندر بس. مسجد جو ہے یہ صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور نبی کی سنت بتائی جاتی ہے بس. جتنے بھی بڑے عالم دین گزرے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہی بیان کرتے رہے, انہوں نے کوئی اپنی تعریف نہیں کی. سب تعریف اللہ کی ہے, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی سجدے کے لائق ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم یہ جو میں نے بیان کیا ہے اصل دین کا یہی مقصد ہے. دین میں صرف نیکی ہے, عبادت اور نیکی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اسلام میں صرف رحم کی اپیل کی گئی ہے, رحم کرو. نماز پڑھتا ہے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, اس نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ نماز نہیں ہے جو
بے حیائی سے نہیں روکتی. لوگوں کو مارنا کٹنا یہ بھی بے حیائی ہے. اس سے بڑی کوئی بے حیائی نہیں. مخلوق خدا پر ظلم کرنا، مخلوق خدا کو اللہ کے راستے سے ہٹانا، مخلوق خدا کے اندر جہالت پیدا کرنا، اس سے بڑی اور کیا بے حیائی ہوگی. صرف بدفعلی بے حیائی کا کام نہیں ہے، وہ ہر کام ہی بے حیائی کا ہے جس میں جہالت ہو. اسلام نیکی کا درس دیتا ہے، بدی کا کبھی درس نہیں دیا اسلام نے، صرف نیکی کا. سب مخلوق اللہ کی ہے، ہم کوئی نہیں کسی کا حساب لینے کے قادر. نہ ہمیں حکم ہے کہ آپ مخلوق خدا سے حساب لیں، اس کو قتل کریں، اس کو ماریں پیٹیں، لوگوں کو غلط میسج بتائیں تاکہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو. مسجدوں میں دیکھ لیں یہی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں. مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد گالی گلوچ کی جگہ نہیں ہے. مسجد میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجد میں صرف اللہ کا ذکر. ہم دنیاوی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. فون لگایا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کی باتیں کر رہا ہے. اس سے منع فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے، منع فرمایا ہے. وہی بات کرنی چاہیے، وہی دنیا کو بتانی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی. باقی کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. جن لوگوں کی ہم باتیں بیان کر رہے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی بیان کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، میرا حکم منو، میرے نبی کا حکم منو. سب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہی لوگوں کو بتاتے رہے. اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں بھی کچھ نہیں بتانا چاہیے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہی بتانے چاہیے. اسی پر ہماری کامیابی ہے. جب ہم ایک جھنڈے کے نیچے گٹھے ہو جائیں گے نا، تو پھر دنیا خود بخود ہماری طرف آ جائے گی. اور یہاں تو کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں سیالکوٹ میں پہلے اس کو قتل کیا، پھر گھسیٹا، پھر اس کو زندہ جلا دیا. کہیں واقعہ ادھر ہوئے ہیں، کسی کو ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہر کسی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے، ڈنڈے سے ہی مارتا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. مسلمان تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، دنیا میں امن پیدا کرتا ہے. جہاں فساد ہو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی امن پیدا کرو. انسان فساد کے لیے نہیں آیا، انسان امن کے لیے آیا ہے. فساد کرنے کے لیے انسان نہیں آیا، امن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. امن سے رہے اور امن سے چلا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے. وہ عقل مند انسان ہے، وہ سیاڑا انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی خود بھی گزارتا ہے اور مخلوق خدا کو بھی گزارنے کا درس دیتا ہے. اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اسلام مارنے کوٹنے کا درس نہیں دیتا. بھائی جان، جذبات میں سے اگر میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی جو مجھ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں عقل مند اور سیاڑا وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.